वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन पाकिस्तान स्टडीज़। और पाकिस्तान स्टडीज़ के अब तक 4 लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं, और इन 4 लेक्चर्स के दौरान जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए उससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स भी टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ शेयर किए जाते रहे हैं। तो हमारे इस सेशन को एक महीना मुकम्मल हो चुका, आज दूसरे माह का आगाज़ है। तो पहले महीने के अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। हमने ये कोर्स स्टार्ट करवाया था आपको 711 से, जब मोहम्मद बिन कासिम सब कॉन्टिनेंट के अंदर तशरीफ़ लाए। और लास्ट लेक्चर की बात करें तो 1906 तक जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं वो हम अब तक पढ़ चुके हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट के हवाले से आप देखें, पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट लिए जाते हैं, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बैंकिंग के अंदर जो टेस्ट लिए जाते हैं, उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड आपसे चंद एक क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हम बचपन से 7वीं 8वीं 9वीं जमात के अंदर ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हुए आए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है। मैं आपको स्ट्रैटेजीज़ बता चुका हूँ कि चीज़ों को आप लॉन्ग टर्म तक किस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो डेट्स का याद रखना है। डेट्स एंड ईयर को याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए जिस तरह से आप स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर बनाते थे, जिससे आपको क्या होता था कि चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहती थी। तो बगैर देर की हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि लास्ट लेक्चर के अंदर लाइफ ऑफ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरक़ की ज़िंदगी से मुतालिक हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। इनकी ज़िंदगी से मुतालिक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके लिटरेरी वर्क्स के हवाले से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस हवाले से हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी आपको हल करवाए जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते रहे हैं। दैन अलीगढ़ ट्रस्टीशिप को हमने पढ़ा। नदवतुल उलेमा, बहुत से इंस्टीट्यूशंस का क़याम हुआ। नदवतुल उलेमा भी उन इंस्टीट्यूशंस में से एक था। ठीक है, क्या रीज़न्स थी कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया। सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी की क्या कंट्रीब्यूशंस थी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोविंस, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, जिसे 18वीं तरमीम के बाद 2010 में केपीके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केपीके कहा जाता है। इस सूबे की फॉर्मेशन हुई थी 1901 में। ठीक है, किसने की थी, सारी डिटेल्स हम आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, एंड उसके बाद जो तहरीक स्टार्ट की गई नेशनल कांग्रेस की जानिब से, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट क्या थी, और पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब रिवर्स किया गया, तो ये भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सिमला डिप्टीशन, जिसमें मुसलमान मेम्बरान की तादाद कितनी थी, ठीक है, क्या क्या कामयाबियाँ हासिल हुई मुसलमानों को, सिमला डिप्टीशन के अंदर पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान मूवमेंट के हवाले से आपको स्टार्ट करवाया गया था। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 1885 में आपको बताया गया कि नेशनल कांग्रेस का क़याम किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से। जी हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। ठीक है, देन 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई इस दौरान वो भी हम पढ़ चुके हैं। एंड देन इन टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पास्ट एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो वो भी लास्ट में आपको हल करवाए गए थे। ठीक है, तो बगैर देर की आज के टॉपिक्स की तरफ जाने बढ़ते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जो कि 9th क्लास में हम पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ चुके हैं, ये आज हमने पढ़ना है। कॉमरेड इंग्लिश न्यूज़पेपर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की जानिब से पब्लिश किया गया, कब किया, ठीक है। देन अल हलाल न्यूज़पेपर, देन इंसिडेंट ऑफ कानपुर मॉस्क इन 1913। ठीक है, आपको सबको मालूम है कि कानपुर मॉस्क का इंसिडेंट 1913 में हुआ, लेकिन रीजंस क्या थी। ठीक है, समटाइम्स आपको इंटरव्यूज़ के दौरान आपसे एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाते, आपसे डिस्कशन की जाती है। और हमारे इस सेशन में अगर आप देखें कि कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, वो डिटेल से पढ़ाया जाता है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें और आप इन चीज़ों को डिटेल में थारोली पढ़ सकें, ताकि चीज़ों को लॉन्ग टर्म भी याद रखा जा सके। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, तो इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पास्ट एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछे जाते रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आर टॉपिक नंबर 1, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता है। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वाज इनेक्टेड इनटू लॉ इन 1909। तो पाकिस्तान स्टडीज़ में
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیٹس کا یاد رکھنا اور ایئرز کا یاد رکھنا. بہت سے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹس اور ایئرز یاد نہیں رہتے, تو اگین وہی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں. جب تک آپ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس نہیں بنائیں گے یہ چیزیں آپ کو پی ڈی ایف سے پڑھ کر لانگ ٹرم تک یاد نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے, منٹو مورلے ریفارمز یہ کیا تھے؟ سیریز آف ریفارمز تھے. میئرز انیکٹڈ ان 1909. کس نے پیش کیے؟ برٹش پارلیمنٹ نے. ٹھیک ہے, برٹش پارلیمنٹ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا. دا ایکٹ واز فارمولیٹڈ بائی جان مورلے. جان مورلے اس وقت کون تھے؟ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف فار انڈیا تھے. اس وجہ سے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ منٹو مورلے ریفارمز. ٹھیک ہے, بائی 1909 there was seen a great deal of political consciousness amongst the Indians. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1885 میں نیشنل کانگریس بنی, دین 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی. کس کے لیے؟ جی ہاں, برٹش گورنمنٹ کے لیے. تو انہوں نے اس حوالے سے سوچنا شروع کیا. لارڈ منٹو از آلسو نون ایز دی فادر آف کمیونل الیکٹوریٹ. ٹھیک ہے, ان کو فادر آف کمیونل الیکٹوریٹ بھی کہا جاتا ہے. لارڈ منٹو کو فادر آف کمیونل الیکٹوریٹ بھی کہا جاتا ہے. اب جو دیگر پارٹیز تھیں جس طرح سے مسلمس کی جو 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا, تو مسلم لیگ کا قیام ہونے کے بعد مسلمانوں کی جانب سے یہ آواز اٹھی کہ ہمیں ایک سیپریٹ الیکٹوریٹس چاہیے. ٹھیک ہے, سیلینٹ فیچرز آف منٹو مورلے ریفارمز آر ایز انڈر. نمبر 1, اس میں کیا ڈیمانڈ کیا گیا؟ سب سے پہلی ڈیمانڈ تھی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ واز ایکسیپٹ کر لیے گئے. ٹھیک ہے, برٹش گورنمنٹ کی جانب سے. A constitutional recognition of separate electorate was a great achievement for the Muslims. Obviously مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. Muslims could now have their own representative members at legislative councils. اب مسلمانوں کے لیے یہ بات خوش آئین تھی کہ اب ان کے لیے ایک سیپریٹ ریپرزنٹیٹیو ممبرس تھے جن کو چنا جانا تھا بائی دا مسلمز alone, یعنی مسلمان ہی ان ریپرزنٹیٹیو ممبرس کو الیکٹ کر سکتے تھے. Then the Indian National Congress were not satisfied with these reforms. Obviously مسلمانوں کو اس میں بہت بڑا فائدہ ہوا تھا کہ ان کو سیپریٹ الیکٹوریٹ سے نوازا گیا. ان کی سیپریٹ الیکٹوریٹس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو ایکسیپٹ کیا گیا, جو کہ انڈین نیشنل کانگریس کو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھے یہ ریفارمز. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں کامریڈ نیوز پیپر کی, جو کہ مولانا محمد علی جوہر نے اس کا آغاز کیا. مولانا محمد علی جوہر نے یہ اخبار اسٹارٹ کیا ہے کامریڈ, جس کا نام تھا 1911 کو. کہاں سے؟ کلکتہ سے. ٹھیک ہے, مولانا محمد علی جوہر کو محمد علی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. یہ ایک پیشنٹ فائٹر تھے انڈیپینڈنس کے لیے, اور برٹش کولونیل پاور سے یہ لڑ رہے تھے. خلافت موومنٹ میں ان کا بہت اہم کردار تھا. آگے چل کر ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں. ہی واز بورن ان 1878, رامپور انڈیا میں پیدا ہوئے. ہی واز ون آف دی لیجنڈری علی برادرز ادر دین شوکت علی اور ذوالفقار علی. یہ 3 بھائی تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے ان موومنٹس کے اندر. He became a firm opponent of British rule under the combined shock of the Balkan Wars, جسے کانپور ماسک انسیڈنٹ 1913 میں ہوا. یہ اس کے بہت زیادہ خلاف تھے جو بھی اس انسیڈنٹ میں ہوا. کیا ہوا ریزنس آج کے لیکچر میں ہی آپ کو بتائے جائیں گے کہ کانپور ماسک جو انسیڈنٹ ہوا کیا وجوہات تھی. ٹھیک ہے, اب he launched his famous weekly The Comrade in English from Calcutta on January 14, 1911, written and edited by one man and produced on expensive paper. ٹھیک ہے, The Comrade quickly gained a circulation and influence. After 20 months the paper moved to Delhi, جو کہ اس وقت کا کیپٹل تھا کس کا؟ برٹش امپائر کا اس وقت کیپٹل تھا. تو یہ اخبار کلکتہ سے سٹارٹ ہوا اینڈ دین دہلی تک پہنچ گیا. لیٹر ان 1913 he started publishing an Urdu language daily. اردو لینگویج ڈیلی بھی انہوں نے سٹارٹ کیا جس کا نام تھا ہمدرد. ٹھیک ہے, کب سٹارٹ کیا ہے؟ 1913 میں. تو ایئر آپ نے یاد رکھنا ہے. محمد علی جوہر واز امنگ دی فاؤنڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ. جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے, محمد علی جوہر ان میں سے ایک تھے. ٹھیک ہے, یہ وہی شخص تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت پر قائل کیا.
ٹھیک ہے. اور یہ پہلا جو اجلاس ہوا تھا ڈھاکہ میں 1906 کے اندر، اس میں بھی موجود تھے. بینگ اے zealous Muslim and passionate believer of caliphate, he played active role in خلافت موومنٹ. 1919 میں جو خلافت موومنٹ ہوئی جسے ہم آگے چل کر پڑھنے والے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. محمد علی اپوز دی نیرو رپورٹ، نیرو رپورٹ جو پیش کی گئی، ٹھیک ہے، اس کو اپوز کیا، ٹھیک ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کے جواب میں جو 14 پوائنٹس بنائے، جسے ہم قائد اعظم کے 14 نکات کہتے ہیں، ان 14 نکات کو بنانے میں انہوں نے قائد اعظم کی مدد کی. محمد علی کرونک پیشنٹ آف ڈائبٹیز، یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ تھے. اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو کہ لنڈن میں ہوئے، 3 ہوئی، اور 4 جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہوا. اور یہ جیروسلم جو کہ مسجد الاقصیٰ ہے اور قبلہ اول ہے مسلمانوں کے لیے، معزز ترین جگہ ہے، سیکنڈ ہولیسٹ پلیس ہے مسلمانوں کی، وہاں پر دفن ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں مولانا محمد علی کہاں پر دفن ہے، تو یہ مسجد الاقصیٰ کے کورٹ یارڈ کے اندر دفن ہے. اب ہم بات کرتے ہیں الحلال نیوز پیپر کی. تو الحلال نیوز پیپر واز ایشوڈ بائی مولانا ابو کلام آزاد، جو کہ نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے تھے. ٹھیک ہے. 1912 میں انہوں نے یہ نیوز پیپر شائع کیا ہے. ہی واز بورن آن نومبر 11 1888 ان مکہ اینڈ ڈائیڈ ان 1958 میں ان کا انتقال ہوا. آزاد اینڈ گاندھی یعنی یہ دونوں بہت زیادہ کلوز تھے. اور جو سول ڈس اوبیڈنس موومنٹ چلائی گئی، ستیہ گڑھ موومنٹ چلائی گئی، کیمپینز چلائی گئی، یہ اس میں گاندھی صاحب کے ساتھ تھے. آزاد واز پریزیڈنٹ آف دا نیشنل کانگریس پارٹی 1913. ایک دفعہ ان کو 1923 میں پریزیڈنٹ بنایا گیا. دین دوسری مرتبہ 1940 سے لے کر 1946 تک یہ آل انڈیا نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ بھی رہے. He later blamed both Congress party leaders and Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, for the ultimate division of the subcontinent. یہ جو ڈویژن ہوا تھا سب کانٹیننٹ کا، یہ اس کے بہت زیادہ خلاف تھے. اور کانگریس پارٹی کو اور محمد علی جناح کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس ڈویژن کے جو ذمہ دار ہیں یہ 2 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ 2 پارٹی ہیں. He served as a Minister of Education in the Indian government، جو کہ جواہر لال نہرو کی گورنمنٹ تھی 1947 کی، اس میں انہوں نے ایز اے منسٹر آف ایجوکیشن کے طور پر اپنا پورٹ فولیو سنبھالا، جو کہ 1958 تک یہ اس پورٹ فولیو پر براجمان رہے. ہز آٹو بایوگرافی، جسے انڈیا ونز فریڈم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حوالے سے MCQs بھی پوچھے جاتے ہیں کس نے لکھی ہے، تو انڈیا ونز فریڈم لکھی ہے ابو کلام آزاد نے. کب لکھی ہے؟ 1959 میں. ٹھیک ہے. ان کی وفات کے 1 سال بعد اس کو پبلش کیا گیا. اب انڈیا کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے جسے بھارت رتنا کا ایوارڈ کہا جاتا ہے، 1992 کے اندر ان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. جو کہ ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں انسیڈنٹ آف کانپور ماسک کی. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پس منظر کوئی نہ کوئی چیزیں موجود ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ریزنز موجود ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کانپور ماسک کا جو انسیڈنٹ ہے وہ 1913 کا ہوا. اگر آپ سے کوئی پوچھنے لگ جائے کہ کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. The incident of Kanpur occurred in 1913. The UP government granted a total 2.5 lakh rupees to widen the roads of the Kanpur and to fulfill other welfare works. تو جو UP گورنمنٹ تھی اس نے 2.5 لاکھ کا جو اماؤنٹ ہے، بجٹ ہے، وہ دے دیا تھا کہ کانپور کی جو سڑکیں ہیں اس کو چوڑا کیا جائے. ٹھیک ہے. اب آپ جس طرح دیکھتے ہیں آج کل جتنے بھی ہمارے ہاں جب بھی گورنمنٹ کی جانب سے فنڈز ریلیز ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ روڈوں کو چوڑا کیا جائے کیونکہ ٹریفک بہت جام رہتا ہے، تو اب کیونکہ بہت سے قبضہ مافیا نے اپنی شاپس وغیرہ سڑک کے درمیان بنائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ کا حکم آتا ہے تو ان شاپس کو بھی توڑا جاتا ہے روڈ چوڑا کرنے کے لیے. The widening of this road became a serious issue. یہ ایشو بن گیا، بہت سیریس ایشو بن گیا. The real problem was that کیا پرابلم تھا کہ اگر اس روڈ کو چوڑا کیا جائے تو اب جب اس روڈ کو چوڑا کیا جانا تھا، ایک طرف تو ہندوؤں کا ٹیمپل تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کی مسجد تھی. اب ایک طرف سے اگر چوڑا کیا جائے ہندوؤں کے مندر کو نقصان پہنچتا تھا، اگر دوسری طرف سے کیا جائے تو مسلمانوں کی مسجد کو نقصان پہنچتا تھا. اب ہندوؤں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اسکیم لائی گئی ہے UP کی گورنمنٹ کی جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ اس پروسیس کو روکا جائے، اس پروگریس کو روکا جائے، یہ کام روکا جائے. Then the only way left to save the temple was، ایک ہی وجہ بنتی تھی کہ مندر کو بچایا جائے، وہ یہ تھا کہ جو اس کے بالکل اپوزٹ مسجد تھی پھر اس کو ڈیمولش کیا جانا تھا، جو کہ ایک وضو خانہ تھا. ٹھیک ہے. تو اب اس پہ آبویسلی مسلمانوں کے اندر ایک آؤٹریج پایا گیا، غصہ، غم و غصہ پایا گیا. آن 1 اپریل 1912 ان دا امپروومنٹ ٹرسٹ کمیٹی سیشن کے اندر مسلمانوں نے ریکویسٹ کی کہ جو مسجد کا حصہ ہے اس کو جو ہے وہ نہ توڑا جائے. ٹھیک ہے. لیکن سب کا سب
فضول کیا کیونکہ مسلمان جو ہے وہ مائنورٹیز میں تھے, بات نہیں مانی جانی تھی. آن 6 مئی 1913 جیمز میسٹن نے ایک خط لکھا, میموریلسٹ, کنکلوڈنگ دیٹ the widening place is the washing place یعنی جہاں پر مسلمان وضو کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سیکرڈ پلیس نہیں ہے, سیکرڈ بلڈنگ نہیں ہے, تو اس کو ریموو کر دیا جائے. اب جب گورنمنٹ نے اس کو ابالش کر دیا, شہید کر دیا, دیر واز این آؤٹریج امنگ دا مسلمس, تو مسلمانوں کے درمیان ایک غم و غصہ کی لہر پائی گئی, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں نے ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ کیا, ڈسپلے کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نتیجے میں تقریباً 133 مسلمان جو ہے شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز پاسٹ ایگزامس میں آتے رہے ہیں اس کی طرف ایک نظر دو ڈالیں. دا انڈین کاؤنسل ایکٹ, جسے منٹو مورلے ریفارمز کہا جاتا ہے, 1909 کے اندر پیش کیا گیا برٹش پارلیمنٹ کی جانب سے. The major reasons because of which Indian National Congress opposed Minto Morley reforms in 1909 was کہ مسلمانوں کو رائٹس دے دیے گئے یا مائنورٹیز کو رائٹس دے دیے گئے سیپریٹ الیکٹوریٹ کے, ٹھیک ہے. ان وچ آف دا فالوئنگ ایکٹ اور ریفارمس ڈائرچی واز ایبولشڈ, کون سا وہ ایکٹ تھا جسے ڈائرچی سسٹم اس کو ختم کیا گیا, تو وہ ایکٹ تھا انڈیا ایکٹ 1935 جس میں ڈائرچی سسٹم کو ایبولش کیا گیا. کوشچن نمبر 4, دا انڈین کاؤنسل ایکٹ جسے منٹو مورلے ریفارمس کہا جاتا ہے, اگین وہی ہے کہ کس سال میں ہوا, 1909 کے اندر ہوا. کوشچن نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر ہیڈ اسٹارٹڈ پبلشنگ ہز فیمس انگلش نیوز پیپر جسے کامریڈ کہا جاتا ہے, 1911 میں. انہوں نے کہاں سے سٹارٹ کیا, کلکتہ سے سٹارٹ کیا. دین لیٹر آن یہ اخبار دہلی تک جا پہنچا. کوسچن نمبر 6, ہو ایشوڈ کامریڈ انگلش نیوز پیپر فرام کلکتہ, تو کلکتہ سے کامریڈ انگلش نیوز پیپر کس نے پبلش کیا, مولانا محمد علی جوہر نے پبلش کیا. کوسچن نمبر 7 ہے, الہلال ویکلی واز اسٹارٹڈ بائی, تو الہلال ویکلی واز اسٹارٹڈ بائی ابوالکلام آزاد کی جانب سے اسٹارٹ کیا گیا. کوسچن نمبر 8 ہے, دا فرسٹ ایشو آف مولانا ابوالکلام آزاد الہلال کیم آؤٹ ان 13 جولائی in 1912. کوسچن نمبر 9 ہے, ہو واز ابوالکلام آزاد, تو ابوالکلام آزاد واز این انڈین جرنلسٹ, یہ تھے. کوسچن نمبر 10, دا انسیڈنٹ آف کانپور occurred in 1913. ریزنس آپ کو بتا دیے گئے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.